نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جانا یہ کوئی عمل نہیں ہے ایسا کہ جس عمل کو کر کے آپ حضور کی مجلس میں پہنچ جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جانے کے لیے ادنا ترین جو شرط ہے، ادنا ترین مجلس کی، وہ نفس اور قلب کی طہارت ہے۔ آپ اپنے آپ وجود کے بارے میں دیکھیں، حدیث شریف میں آیا کہ جس گھر میں کتا ہوگا اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ یہ حدیث تیرے جسم کے لیے کہی گئی ہے کہ جس انسان کے اندر نفس کا کتا بھونک رہا ہوگا وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے، تو حضور پاک کا آنا کیسے ممکن ہوگا؟ اپنے وجود کو پہلے پاک کرنا پڑتا ہے۔ اس میں شک نہیں ہے کہ ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرے، خواہش تو ہوتی ہے، لیکن اگر تو واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جانے کا خواہش مند ہے تو جو اس مجلس کے تقاضے ہیں، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے جو قوانین مرتب کیے گئے ہیں، جو راستہ دکھایا گیا ہے اللہ کے رسول کی طرف سے، اس راستے کو اپنانا پڑے گا نا۔ اپنے نفس کو پاک کرنا ہوگا، اپنے قلب کو زندہ کرنا ہوگا۔ اس کے بعد پھر مرشد کی مرضی ہے، اگر مرشد کو اجازت مل جاتی ہے حضور کی طرف سے کہ لے آؤ اپنے مرید کو، تو مرشد لے جاتا ہے۔ اور اگر حضور پاک یہ فرمائے کہ اس وقت تک نہ لانا جب تک اتنی طہارت نہ آ جائے، تو پھر اس وقت کا انتظار کرنا پڑے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں جانا بیٹھنا یہ ہر دل کی خواہش تو ہوتی ہے، لیکن بھائی اس محفل کے، اس بارگاہ کے آداب بھی ہیں، کچھ قوانین بھی ہیں، کچھ تقاضے بھی ہیں۔ ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزید جا، کہ آسمان کے نیچے زمین پر ایک ایسی بارگاہ بھی ہے کہ جس کے آداب عرش الہی سے زیادہ نازک ہیں۔ نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزید جا، بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ جیسے اور جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جیسے کامل لوگ، وہ بھی جب اس بارگاہ میں جاتے ہیں تو ان کی سٹی گم ہو جاتی ہے، ایسی بڑی بارگاہ ہے وہ۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی اتنی دفعہ درود شریف پڑھ لو تو دیدار ہو جائے گا، اتنی دفعہ یہ کر لو تو یہ ہو جائے گا۔ یہ تو باتیں ہی ہیں صرف۔ ہم نے بھی بڑی درود شریف پڑھی تھی، بہت درود شریف پڑھا تھا ہم نے بھی۔ میرا یہ حال تھا کہ میں قدم اٹھاتا تھا درود پڑھتا تھا، دوسرا قدم اٹھاتا تھا درود پڑھتا تھا بچپن میں۔ ایوری اسٹیپ کے ساتھ درود پڑھتا تھا میں، اس امید پر کہ مجھے حضور کا دیدار ہو جائے۔ اور آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ ایک آدمی 4-5 گھنٹے پیدل چلے اور ہر اسٹیپ پر درود پڑھے، کتنا درود ہوگا؟ تو درود پڑھنا جو ہے وہ باعث رحمت ہے، لیکن یہ نہ کہیں آپ کہ درود پڑھنے سے آپ کو حضور کا دیدار ہو جائے گا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی ہم نے درود پڑھا دیدار ہو گیا، اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ تو نے حضور کو ہی دیکھا؟ بیوقوف بنایا جا رہا ہے دنیا میں لوگوں کو، لوگ بیوقوف بن رہے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنا کوئی مذاق بات نہیں ہے، کیونکہ اگر تجھے حضور کا دیدار ہو گیا تو جہنم کی آگ تجھ پر حرام ہو گئی۔ چلو جہنم کی آگ تجھ پر حرام ہو گئی حضور کے دیدار کی وجہ سے، لیکن حضور کا دیدار کرنے کے بعد بھی اگر تو سارے انہی بے ایمانی اور فراڈ کے کاموں میں لگا رہا، جہنم حرام ہو سکتی ہے تیرے اوپر، تو تیرے کردار میں تبدیلی کیوں نہیں آئی؟ کیونکہ ایک چیز جو مصدقہ ہے وہ یہ ہے کہ جس نے حضور کا دیدار کر لیا ہوگا، جب حضور کا نام آئے گا اس کی آنکھیں گیلی ہو جائیں گی، اس کی آنکھیں گیلی ہو جائیں گی، نم ہو جائیں گی۔ اور تو 1000 دفعہ حضور کا دیدار کرنے کا دعویٰ کرنے کے بعد بھی وہی فراڈی ہے، وہی چور اچکا ہے، وہی غیبت بہتان میں لگا ہوا ہے، فرقہ واریت میں لگا ہوا ہے، تو پھر کہاں حضور کا دیدار ہوا؟ تو جو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے تو۔ اب ہمارے یہ سارے فرقے کہتے ہیں ہمیں بھی دیدار ہوا، ہمیں بھی دیدار ہوا، سبھی کہتے ہیں۔ وہابیوں سے بھی میں نے سنا ہے کہ ان کو دیدار ہوتا ہے، بریلویوں کا تو خیر
ڈپارٹمنٹ ہے یہ عشق مصطفیٰ۔ آج پاکستان میں کئی ایسے لوگ ہیں ڈبہ پیر، جعلی پیر، جو ہزاروں لوگوں کو بٹھا کے کہتے ہیں چلو جی حضور کے دیدار میں، مراقبہ کرا کے کہتے ہیں جی حضور کے دیدار میں پہنچ گئے۔ یہ سما ٹیلی ویژن پر ایک پروگرام آیا تھا، ایک آدمی ہے بلال قطب، تو وہ گیا مختلف سجادہ نشین گدی نشینوں کے پاس گیا، وہ تو وہ اکرم عوام ہوتا ہے، اکرم آوان، اس کے ڈیرے پر بھی گیا، وہ وہاں پر بھی جو ہے دیکھا اس نے کہ بھئی ایک ماس میڈیٹیشن پریکٹس ہو رہی ہے، ہزاروں لوگ وہاں بیٹھ کے مراقبہ کر رہے ہیں، اور وہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں آنکھیں بند کر لو، اب تم حضور کے دربار پہ پہنچ گئے، یہ دروازہ ہے اس کو کھول دو، اب اندر چلے جاؤ، صحیح ہے، اب تم حضور کے سامنے بیٹھے ہو، اب تم مانگ لو جو مانگنا ہے۔ یہ سارا لائیو سما ٹیلی ویژن پہ دکھایا گیا۔ اس کے بعد آخر میں بلال قطب صاحب نے کیا کیا کہ فرداً کئی لوگوں سے انٹرویو لیا کہ مراقبے میں بھی پیر صاحب نے کہا کہ تم حضور کے دیدار میں پہنچ گئے، تو تم نے کیا دیکھا؟ تو اس نے کہا جی ہم نے کچھ نہیں دیکھا، انہوں نے کہا کھڑے ہو، تو ہم نے سوچا کھڑے ہیں۔ ہماری قوم اس طرح گر جائے گی، مسلمان قوم اتنی نیچ ہو جائے گی کہ آج محمد رسول اللہ کا نام لینے سے بھی گریز نہیں کرے گی اپنے پیٹ کے جہنم کو پالنے کے لیے۔ اتنے نیچ ہو جاؤ گے تم کہ اللہ اور اس کے رسول کے نام کی تقدیس بھی ختم ہو جائے گی تمہارے دلوں میں۔ اپنا کاروبار چمکانے کے لیے یہ ڈرامے بازی کر رہے ہو۔ دیدار رسول کرنا آسان بات ہے؟ نہ ہماری آنکھوں میں شرم، نہ ہمارے دلوں میں نور، نہ ہمارے جسموں میں عمل، صبح سے شام تک فراڈ کرتے ہیں، حرام کا کھاتے ہیں، حرام کماتے ہیں، اور حضور کا دیدار ہوگا تجھے؟ پہلے اپنا ایمان درست کر، اپنا کردار درست کر، اپنے نفس کو پاک کر، اپنے دل کو آباد کر۔ سرکار گوھر شاہی نے فرمایا کہ جب تو ذاکر قربانی بن جائے اور ذکر کرتے وقت تیرے جسم کے 7 ٹکڑے ہو جائیں، پاؤں ٹوٹ کے ادھر گر جائے، ہاتھ ٹوٹ کے ادھر، کھوپڑی ٹوٹ کے ادھر گر جائے، ذکر کے وقت تیرے جسم کے 7 ٹکڑے ہو جائیں، اس وقت بھی تو دیدار رسول کے لیے ناپاک ہے۔ 1000 بار بشو یم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است۔ 1000 بار مشک و عنبر اور گلاب کے عرق سے اپنی زبان دھوتا رہوں، پھر بھی غلطی سے اگر آپ کا نام میرے منہ سے نکل جائے یا رسول اللہ، تو کمال کی بے ادبی ہے۔ یہ کوئی بچوں کا کھیل ہے؟ آج کتنے ڈبہ پیر، دھوکہ دینے والے بڑے بڑے شیخ بنے ہوئے ہیں، شیخ المشائخ، شیخ طریقت، شیخ معرفت، بڑے بڑے القابات اپنے لگا رکھے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ مجھے ہارٹ اٹیک ہوا اور مجھے موسیٰ علیہ السلام نے، عیسیٰ علیہ السلام نے آ کے دم کر دیا۔ کوئی کہتا ہے کہ میں اپنے پورے کے پورے سب کو حضور کے دیدار میں لے جاؤں گا۔ کوئی اللہ کا دیدار کرا رہا ہے۔ اپنی شکلیں تو دیکھو، تم کو خوف نہیں آتا یوم محشر میں کیا جواب دو گے اللہ کے رسول کے آگے؟ دنیا کے اندر جا کے فراڈ کر لو، دنیا کا کاروبار کر کے فراڈ کرو، محمد رسول اللہ کا، اللہ کا، دین اسلام کا، قرآن کا نام لے کے ان ناموں کے اوپر فراڈ کر رہے ہو تم کو قیامت کا بھی خوف نہیں ہے؟ اتنا آسان نہیں ہے حضور کا دیدار کرنا۔ مرشد کامل ذات کے ہاتھ پر بیعت کرو تو پھر کامل ذات 12 سال کے بعد دربار رسالت میں پہنچاتا ہے، تو ایک دن میں پہنچ گیا۔ مرشد کامل ذات وہ تیرے اندر کو پاک صاف کر کے 12 سال بعد تجھے دربار رسالت میں پہنچائے گا۔ آج کتنے پیر فقیر بیٹھے ہوئے ہیں کراچی سے لے کر اسلام آباد تک، جو 2 منٹ میں کہتے ہیں جی حضور کا دیدار ہو گیا۔ اور دیدار ہی نہیں، سب کو پٹی پڑھائی ہوئی ہے، جی مجھے معاذ اللہ حضور آئے، انہوں نے کہا جی لاسانی سرکار میرے چہیتے ہیں، فلاں دوسرے کا مرید جاؤ، اس کے بعد کہتی جی اکرم آوان کے بارے میں مجھے حضور نے فرمایا یہ میرا لاڈلا ہے۔ خدا کا خوف کرو یار۔ یہ بھی یہی کہتا ہے، یہ جو لنگڑا مولوی ہے پیر خادم حسین، یہ بھی یہی کہتا ہے۔ ہزاروں لوگ آ گئے،
جو دھرنا دیا تو وہاں تقریریں ہوتی تھیں، سفید سفید داڑھی والے مولوی کھڑے ہو کے تقریر کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی حضور پاک معاذ اللہ میرے خواب میں آئے اور انہوں نے کہا کہ بچے تو نے محمد کو دیکھا یا خادم حسین کو دیکھا، ایک ہی بات ہے۔ آج کا تو وہ دور چل رہا ہے جس کے اندر وہ حدیث ثابت ہوتی ہے، صادق آتی ہے اس زمانے کے اوپر کہ میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دین اسلام کا صرف نام رہ جائے گا اور قرآن کی صرف رسم تلاوت رہ جائے گی، اور اس کے جو علماء ہوں گے آسمان کے نیچے زمین پر بدترین مخلوق ہوں گے، فتنہ انہی میں سے نکلے گا اور انہی کی طرف لوٹ کے جائے گا۔ یہ وہ دور چل رہا ہے۔ تم تو کہتے ہو وہابیوں نے حضور کی شان گھٹا دی، اہل حدیث نے شان گھٹا دی۔ آج تک کسی وہابی نے کھڑے ہو کے نہیں کہا یہ، آج تک کسی اہل حدیث نے کھڑے ہو کے نہیں کہا یہ کہ بھائی ہمارے مولوی صاحب کو دیکھ لو تو حضور کو دیکھ لو، ایک ہی بات ہے۔ یہ جتنا فتنہ نکل رہا ہے تمہارے اندر سے نکل رہا ہے، پیر و فقیروں کے اندر سے نکل رہا ہے، بریلوی سنیوں کے اندر سے نکل رہا ہے، ان کے مولویوں اور مفتیوں کے اندر سے نکل رہا ہے۔ یہ کون ہے ڈبہ پیر؟ سارے سنی ہیں نا، بریلوی ہے نا۔ اور آپ نے دیکھا یہ جو مولوی تھا خادم حسین، اس نے کیا کہا؟ للکارا امام مہدی کو بھی کہ امام مہدی نے آنا ہے تو آ جاؤ، ورنہ میں دعویٰ کر دوں گا کہ میں امام مہدی ہوں۔ یہ آپ کو انسان نظر آتے ہیں یہ لوگ؟ یہ بریلوی ہیں نا۔ تنظیم کا نام کیا ہے؟ لبیک یا رسول اللہ۔ یہ دور فتن ہے، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا؟ کہیں بھی چلے جائیں آپ، اب آپ کو یہی کہانیاں ملیں گی۔ آپ کا پیسہ لوٹیں گے لوگ، آپ کا ایمان برباد کریں گے، زندگی برباد کریں گے، اور پھر آپ کو مروا دیں گے دھرنوں میں۔ کتنے لوگ مرے دھرنے میں؟ تم مولوی کے ساتھ سیاست میں جانے کے لیے لگے تھے یا تم اللہ رسول کی محبت حاصل کرنے کے لیے مولویوں کے ساتھ لگے؟ لیکن ملا کیا تم کو؟ اپنی حفاظت کے لیے اپنا ٹٹو بنا لیا تم کو۔ سیٹ اگر ملے گی بھی 21-22 کروڑ روپے ملا بھی تو مولوی کو ملا، تمہارا کیا ہوا؟ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ TV, bringing light, love, and peace in your life.